یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج پیر 24 نومبر سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ گوادر، وڈ اور چاغی ریکارڈ کے 2 بلوچ ملازمین سمیت 15 افراد پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ۔ وڈ میں اہلخانہ نے شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ ضلع کے علاقہ زامران میں پاکستانی فورسز کی زمینی دستے مختلف علاقوں کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، جبکہ ان علاقوں میں فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 15 سالہ نسرین بلوچ کی پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری گمشدگی بلوچ نسل کشی کی پالیسی کی ایک دلخراش مثال ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی۔ بلوچستان میں حکومت کی رٹ صرف زرغون روڈ کوئٹہ تک محدود ہو چکی ہے۔ سردار اختر مینگر۔ تربت یونیورسٹی کے طلباء کا عامہ قرآن میڈیکل کالج کا دورہ۔ میڈیکو لیگل انویسٹیگیشن، فرانزک میڈیسن اور ڈی این اے پروفائلنگ میں کیمسٹری کے کردار پر طلباء کو بریفنگ دی گئی۔ نیشنل پارٹی تحصیل سریاب کے سینئر پارٹی ارکان اور بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ اتھل کے مختلف شعبہ جات میں بی ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ منگسر اور حب سے 3 تشدد زدہ نعشیں برآمد۔ حب شوہر کی فائرنگ، بیوی قتل۔ دوسرے واقعے میں نوجوان فائرنگ میں زخمی ہوا۔ تربت یو سی وائس چیئرمین وزیر ناصر پلیزئی 11 دن جبری گمشدگی کے بعد بازیاب ہو گئے۔ چاغی ریکارڈنگ منصوبے میں کام کرنے والے 2 بلوچ ملازمین کو پاکستانی خفیہ اداروں اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے کمپنی کے بسوں سے اتار کر جبری لاپتہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلا واقعہ ہفتے کے روز پیش آیا جب مہر اللہ موسیٰ زئی بلوچ چھٹی پر اپنے گھر جا رہے تھے، جبکہ اسی نوعیت کا دوسرا واقعہ اتوار کے دن پیش آیا جب آصف مندہ زئی بلوچ ریکارڈنگ کمپنی کے بس سے چھٹی پر جا رہے تھے کہ اسے فورسز نے اتار کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس دوران اہلکاروں نے بس کو کچھ دیر تک روک کر اس میں موجود تمام ملازمین کے شناختی کارڈ بھی چیک کیے۔ دونوں ملازمین چھٹی پر ریکارڈنگ سے نوکنڈی جا رہے تھے۔ مقامی ذرائع مطابق ریکارڈنگ کمپنی نے دونوں واقعات میں اپنے بلوچ ملازمین کو کسی قسم کی سیکیورٹی فراہم نہیں کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمپنی کراچی، اسلام آباد اور لاہور سے تعلق رکھنے والے ملازمین کو جہاز کے ذریعے ان کے گھروں کو بھیجتی ہے، جبکہ بلوچستان خصوصاً بلوچ ملازمین کو بغیر سیکیورٹی روڈ کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، جو کمپنی کے اندر موجود غیر مقامی لابی اور بعض متعصب غیر ملکی افسران کے امتیازی رویے کا ثبوت ہے۔ بلوچ ملازمین کا کہنا ہے کہ کمپنی کے بسوں کے اندر سے بلوچ ملازمین کو اٹھایا جانا نہ صرف ریکارڈنگ منصوبے کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے، بلکہ اس تاثر کو بھی مضبوط کرتا ہے کہ بلوچ ملازمین کو دانستہ طور پر ہراساں کر کے منصوبے سے باہر رکھنا چاہتے ہیں۔ ضلع گوادر کے علاقہ شادی کور سے گزشتہ رات پاکستانی فورسز نے چھاپہ مار کر سردل خان ولد شیر خان اور حاطر ولد میر دوست نامی 2 نوجوانوں کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ اس طرح وڈ کے علاقے کے لیے ابراہیم زئی سے تعلق رکھنے والے نوجوان غلام سرور ولد اسد اللہ ابراہیم زئی مینگل کو کاکاہیر وڈ کے علاقے سے نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کر لیا۔ نوجوان کے اغوا بعد اہلخانہ اور علاقہ مکینوں نے قلی ابراہیم زئی کے مقام پر مرکزی شاہراہ کو احتجاجاً بند کر دیا۔ 15 سالہ نسرین بلوچ کی پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری گمشدگی بلوچ نسل کشی کی پالیسیوں کی ایک اور دلخراش مثال ہے۔ ان خیالات کا اظہار بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے جاری بیان میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حوران سے تعلق رکھنے والی طالبہ نسرین بلوچ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہم میں مقیم تھی۔ 22 نومبر 2025 کی رات تقریباً 12 بجے کے قریب پاکستانی فورسز خفیہ اداروں نے ان کے گھر پر چھاپہ مارا۔ چھاپے دوران اہل خانہ کو شدید تشدد اور خوف ہراس میں مبتلا کر دیا گیا۔ نسرین کو زبردستی حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد نہ تو خاندان کو ان کی حالت یا مقام کے بارے میں کوئی اطلاع دی گئی ہے اور نہ ہی کوئی سرکاری بیان سامنے آیا ہے۔ خاندان گہری اذیت اور بے بسی کا شکار ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ کوئی نیا یا اچانک پیش نہیں آنے والا سانحہ
है। इससे कुछ माह कबल कोयटा में माजूर और पुलिस से मुतासर तालिब महजबीन बलूच को भी इसी तरह रियासती फोर्सेस सीटीडी और खुफिया इदारों ने हॉस्टल से हिरासत में लेकर लापता कर दिया था। 7 माह गुजर जाने के बावजूद महजबीन अभी भी जिबरी गुमशुदा हैं। एक माजूर तालिब को उठाए जाने का वाक़या इस हकीकत को मजीद वाज़ेह करता है कि बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगियों की पॉलिसी में बुनियादी हैसियत सिर्फ बलोच शनाख्त की है। जिबरी गुमशुदगियों में किसी मखसूस उम्र, जिन्स और सेहत के हालात को नहीं देखा जाता। कोई भी इस जिब्र का निशाना बन सकता है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आला बलूचिस्तान सरदार अख्तर जान मेंगल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट सिर्फ कोयटा के जरगों रोड तक महदूद हो चुकी है। बाकी बलूचिस्तान में सरकारी इमलाक पुलिस थानों पर मुजाहमतकार कब्जा करते हैं, उनके असलत छीन कर एफसी के किलों के सामने से गुजरते हैं और उनकी जुर्रत नहीं होती। लेकिन हुकूमत सब कुछ अच्छा होने की राग अलापता रहा है। अगर सब कुछ अच्छा है तो इंटरनेट और शाहराहें किस लिए बंद किए गए हैं? मुंगचर बिदरंग के इलाकों से 2 अफराद की नाशें मिली हैं जिनकी जेबों से शनाख्ती कार्ड बरामद हुए हैं, जिनके मुताबिक एक की शनाख्त कुतुब अली वलद मोहम्मद अकबर और दूसरे की शनाख्त अली मोहम्मद वलद मोहम्मद हयात के नाम से हुआ है, जो कलात के मुख्तलिफ इलाकों के रहायशी हैं। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज़ कलात के 2 मुख्तलिफ इलाकों ज़ियारत और सिंगदा से भी 2 अफराद की गोलियों से छलनी नाशें मिली थीं। हब में फायरिंग और तशद्दुद से खातून समेत 2 अफराद कत्ल, एक नौजवान जख्मी हो गया। पहला वाक़या हब शहर के इलाका जाम कॉलोनी में पेश आया, जहाँ हफ्ता बाजार मश्क महल के करीब से ज़ईफ़ुल उमर शख्स की तशद्दुद ज़दा रज़ाई में लिपटी हुई नाश मिली, जिसे तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। हब शहर के इलाका अदालत रोड पर शोहर ने फायरिंग करके अपनी अहलिया हफीज़ा को कत्ल कर दिया और मौके से फरार हुआ। वाक़या घरेलू तनाज़े का शाखसाना बताया जा रहा है, जबकि हब बलूच कॉलोनी में एक और फायरिंग का वाक़या पेश आया, जहाँ नामालूम अफराद की फायरिंग से 15 साला रहमतुल्लाह नामी नौजवान जख्मी हुआ। ताहम वाक़ये के मुहर्रिकात मालूम नहीं हो सके हैं।